تو بلیٹن کے آغاز میں بات کرتے ہیں سابق صدر پرویز مشرف کی۔ آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف دبئی میں انتقال کر گئے۔ مرحوم طویل عرصے سے دبئی میں زیر علاج تھے۔ پرویز مشرف کی میت پاکستان لانے کے لیے اہل خانہ نے قونصل خانے سے رجوع کر لیا ہے۔ اسپیشل طیارہ پرویز مشرف کی میت لینے کل صبح دبئی پہنچے گا۔ جنازے اور تدفین کے وقت کا اعلان بعد میں ہوگا۔ سابق صدر پرویز مشرف کو پاکستان کے مضبوط ترین حکمرانوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ ان کی زندگی کی چند جھلکیاں اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پرویز مشرف اگست 1943 کو بھارتی شہر نئی دہلی میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں والدین کے ہمراہ کراچی منتقل ہو گئے۔ کراچی میں سینٹ پیٹرک ہائی اسکول اور ایف سی کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ سے گریجویشن اور رائل کالج اینڈ ڈیفنس اسٹڈیز برطانیہ سے مختلف کورسز کیے۔ پرویز مشرف نے 19 اپریل 1964 کو پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا اور اسپیشل سروسز گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں بھرپور حصہ لیا۔ فوجی تاریخ میں ان کی وجہ شہرت کارگل مارکے کا مرکزی کردار ہونا ہے۔ اپنے ملٹری کیریئر میں پرویز مشرف ڈی جی ملٹری آپریشن سمیت پاک فوج کے اہم عہدوں پر فائز رہے۔ 7 اگست 1998 کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر فائز ہوئے اور پاک فوج کے 13ویں آرمی چیف بنے۔ پرویز مشرف 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت ختم کر کے چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ انہوں نے 9/11 حملے کے بعد القاعدہ کے خلاف افغان جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی بننے کی امریکی پیشکش بھی قبول کی۔ اس فیصلے کو عوامی سطح پر سخت ناپسند کیا گیا۔ وہ 2001 سے 2008 تک صدر پاکستان بھی رہے۔ پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ بھی بنایا گیا، جس میں خصوصی عدالت نے انہیں سزا سنائی۔ وہ علاج کے لیے بیرون ملک چلے گئے اور دبئی میں ہی مقیم رہے۔ اور پاکستان کی عسکری قیادت نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سابق صدر پرویز مشرف کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے تعزیتی بیان میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو غریق رحمت کرے۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے پسماندگان کو صبر اور ہمت عطا فرمائے۔ عسکری قیادت کی جانب سے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا گیا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی جانب سے تعزیت کی گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی پرویز مشرف کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال پر صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت سیاسی اور عسکری شخصیات نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے پرویز مشرف کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ورثاء کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ وزیر اعظم نے بھی اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا، دکھ کی اس گھڑی میں لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا، مشرف محب وطن، دلیر اور بہادر انسان تھے، ہمیشہ ملک کے لیے سوچتے تھے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور سابق گورنر سندھ عشرت العباد بھی افسردہ ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان اور گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے بھی غمزدہ خاندان سے تعزیت کی ہے۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا سیاسی کریئر ہنگامہ خیز رہا۔ 12 اکتوبر 1999 میں اقتدار سنبھالنے سے 18 اگست 2008 کو عہدہ صدارت چھوڑنے تک ان کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے۔ وہ ملکی تاریخ کے واحد فوجی حکمران بھی ہیں جنہیں آرٹیکل 6 کے تحت سزا سنائی گئی تھی۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عثمان جاوید ملک کی رپورٹ میں جانیے۔ پرویز مشرف فوجی کمانڈو تو تھے ہی، وہ سیاست میں بھی کمانڈو ایکشن سے آئے۔ 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف نے انہیں آرمی چیف کے عہدے سے ہٹایا، مگر وہ سیاسی حکومت کو چلتا کر کے خود مسرت اقتدار پر بیٹھ گئے۔ پہلے پہل چیف ایگزیکٹو رہے، 2001 میں دورہ بھارت سے پہلے صدر پاکستان بن گئے۔ صدر پرویز مشرف نے 2002 میں عام انتخابات کرائے۔ ایل ایف او کے ذریعے اپنے تمام اقدامات کو پارلیمنٹ سے آئینی تحفظ دلوایا اور صدر مملکت منتخب ہو گئے۔ چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری کی برطرفی سے حالات نے نئی کروٹ لی۔ احتجاجی تحریک بڑھی تو انہیں دوبارہ ایمرجنسی نافذ کرنا پڑی، مگر اقتدار پر ان کی گرفت کمزور پڑتی چلی گئی۔ بے نظیر کی شہادت کے بعد 2008 میں عام انتخابات ہوئے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کر حکومت بنائی اور صدر پرویز مشرف کے خلاف مواخذے کی تحریک پیش کر دی۔ بچاؤ کی کوئی صورت نہ رہی تو انہیں 18 اگست کو کرسی صدارت چھوڑنا پڑی۔ وہ ایوان صدر سے سیدھے بیرون ملک چلے گئے۔ مارچ 2013 میں خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے وہ پاکستان واپس آئے، مگر عام انتخابات میں صرف ایک نشست ہی جیت پائے۔ نواز شریف حکومت نے مشرف کے خلاف 2007 کی ایمرجنسی پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم کیا۔ وہ صرف ایک بار خصوصی عدالت میں پیش ہوئے، پھر بیماری کے باعث دبئی چلے گئے۔
عدالت نے انہیں غیر حاضری میں ہی سزا سنا دی۔ 2020 میں ایک عدالت نے سزا سنانے والی خصوصی عدالت کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا۔ آج پہلی بار نہیں بہا یہ خون، جدوجہد آزادی کشمیر کے روز اول سے لے کر لمحہ موجود تک بہ رہا ہے۔ خوبصورت، حسین، دل فریب اور جنت نظیر میرے کشمیر کی سرزمین پر ہزاروں مسلمانوں کا خون بہ چکا، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ تبداد، لاقانونیت، طاقت اور جبر سے اس وادی میں خون کی ہولی کھیلنے والے، عصمت دری کرنے والے اور بے توقیری پر اترنے والے یہ سن لے کہ ظلم، تشدد، دہشت اور وحشت کے ماحول میں آنکھ کھولنے والا آج کا ہر بچہ کل کا برہان بانی ہوگا۔ ہم کشمیر میں بہنے والے خون کا حساب کسی اور کے خون سے نہیں چاہتے، جنون سے نہیں چاہتے، بلکہ امن اور سکون سے چاہتے ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قانون سے چاہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ کراچی سے کشمیر تک سب یک زبان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ پاکستان بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر، قریہ قریہ جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ کوہالہ پل اور منگلا پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ مظفر آباد میں سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ بچوں، بڑوں، بزرگوں اور خواتین نے کشمیر کے بہادر اور غیور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے سیمینارز کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ اور پاک فوج کی جانب سے بھی جد و جہد آزادی پر کشمیری عوام کو سلام پیش کیا گیا ہے۔ کشمیریوں کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف مسلح افواج کے سربراہان کے خصوصی پیغامات۔ ISPR کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کی آزادی کے عزم کو دبایا نہیں جا سکتا۔ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ پاک فوج کا جد و جہد آزادی پر کشمیری عوام کو سلام۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف مسلح افواج کے سربراہان کی جانب سے پیغامات دیے گئے۔ کشمیریوں کے آزادی کے عزم کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ISPR کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ اور دیگر خبریں بھی شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ IMF وفد اسلام آباد میں موجود ہے، ایک ایک دھیلے کی سبسڈی چیک کر رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم معاشی طاقت بنے، بھیک یا کشکول آگے کر کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ 75 سال سے یہ سلسلہ جاری رہا، اب بریک لگانا ہوگی۔ ہم مل کر کشکول اور بھکاری پن کا سلسلہ توڑیں گے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب میں وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اگر کشمیر کو آزادی دلانی ہے تو نیوکلیر کے ساتھ معاشی طاقت بننا ہوگا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ IMF وفد اسلام آباد میں موجود ہے، ایک ایک دھیلے کی سبسڈی چیک کر رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم معاشی طاقت بنے، بھیک یا کشکول آگے کر کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ 75 سال سے یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ ویلکم بیک۔ تو ناظرین، اسلام آباد پولیس نے F9 پارک میں لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی کرنے والے ایک ملزم کا خاکہ تیار کر لیا ہے، جس کی روشنی میں CCTV فوٹیجز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مزید بات کرتے ہیں، اسلام آباد سے سما کے نمائندے قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر، بتائے گا، خاکہ بنا لیا گیا ہے، ملزم کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے اب تک؟ جی بالکل، F9 پارک میں جو 2 روز قبل یہ اجتماعی زیادتی کا واقعہ ہوا تھا، اس میں ایک ملزم جو ہے اس کا خاکہ تیار کیا گیا ہے۔ اسی جو درخواست گزار لڑکی ہے اسی کے کہنے پر یہ خاکہ جو ہے، جو ڈسکرپشن اس نے بنائی تھی اس پر ہی یہ خاکہ بنایا گیا، اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے CCTV فوٹیج سے اس کو میچ کیا جائے گا۔ اگر کسی بندے کا پتہ نہیں چلتا تو باقاعدہ طور پر اس کو اخبار اشتہار کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو
खाका तैयार किया गया। इस शख्स का रंग जो है वो सांवला है। मुलजिम 5 फुट 10 इंच इसकी हाइट है, जबकि इसकी उम्र लगभग 35 साल के करीब थी। इस हवाले से जो सीसीटीवी कैमरास दाखिली रास्तों पर लगे हुए हैं F9 पार्क में, 6 दाखिली रास्ते हैं, वहां पर जो कैमरास लगे हुए हैं उनके साथ भी इन फुटेजेस को मैच किया जा रहा है। ताहम जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, कमर, ये बहुत ही एक गैर यकीनी और अफसोसनाक ये वाकया था, मुख्तसरन हमारे नाजरीन के लिए बता दीजिएगा हुआ क्या था? जी बिल्कुल, 2 रोज कबल एक खातून ने दरख्वास्त दी थाने में कि वो अपने एक दोस्त के साथ F9 पार्क में आई थी, तो गन पॉइंट पर 2 लड़कों ने उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती की थी और उसके बाद उसको वहां से जो था कुछ पैसे देने के बाद वहां से फरार हो गए थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस कोशिश कर रही थी, जिसके बाद ये खाका जो है वो बनाया गया था। और F9 पार्क जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा एक सेक्टर पर मुहित ये पार्क है, उसके अंदर ये वाकया पेश आया था और वहां पर बहुत से सिक्योरिटी लैब्स भी मौजूद थे। ये तमाम तहकीकात इसी वजह से की जा रही हैं कि यहाँ पर ऐसे बहुत से वाकयात हो चुके हैं। इससे पहले F9 पार्क जो है, ठीक है कमर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। कोयटा में क्रिकेट की बहाली। PSL से कबल नुमाइशी मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 185 रन का हदफ दिया है, जिसके ताक़ुब में ज़ल्मी की बैटिंग जारी है। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला कर लिया, जबकि आपको बता रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बैटिंग शुरू की तो वहाब रियाज ने अपने पहले ही ओवर में एहसान अली को 5 और उमर अकमल को 0 पर आउट कर दिया। कप्तान सरफराज अहमद 4 रन बनाकर आमिर जमाल की गेंद पर बोल्ड हुए। अब्दुल वाहिद बंगलजई 28 रन बनाकर आउट हुए। हुसैन तलत ने 36 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने 50 गेंदों पर 94 रन बनाए। वहाब के आखिरी ओवर में 6 छक्के लगाए, स्कोर को 5 विकेटों पर 184 रन तक पहुंचाया। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग इस वक्त जारी है। और कोयटा के नवाब अकबर बुगटी स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान नुमाइशी मैच जारी है। अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को एक्शन में देखकर शायकीन बहुत पुरजोश हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद आतिफ से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, कोयटा के नवाब अकबर बुगटी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान नुमाइशी मैच जारी है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो बैटिंग थी उसकी ख़ास बात इफ्तिखार अहमद की जो निस सेंचुरी है, उन्होंने 50 गेंदों में 94 रन बनाए और उससे भी बढ़कर ये कि जो उन्होंने एक ओवर में जो वहाब रियाज है उनको 6 गेंदों पे 6 छक्के मारे हैं, जिसके बाद जो है शायकीन क्रिकेट का जो जज्बा है वो काफ़ी देखने के काबिल था। अपने कैमरामैन वहीद को मैं दिखाऊँगा कि वो दिखाएगा ये शायकीन क्रिकेट हैं जो इस टाइम इस मैच से महसूस हो रहे हैं। काफ़ी जोश और जज्बा है। 12 इंक्लूजर हैं इस स्टेडियम के जो तमाम के तमाम भरे हुए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स हो या पेशावर ज़ल्मी, दोनों टीमों के खिलाड़ियों को उनके मदा जो है पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। हर शायकीन क्रिकेट जो है अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखकर बहुत खुश है और मैच अभी जारी है। इस वक्त भी बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। एशिया कप होगा तो पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मौक़िफ़ बता दिया है और वो अपने मौक़िफ़ पर डट गए हैं। बहरीन में एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया। भारतीय बोर्ड पर वाज़ेह कर दिया कि अगर एशिया कप मुतासिर हुआ तो भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी पर भी डेडलॉक होगा। एशिया कप के वेन्यू के हवाले से फैसला अब मार्च में किया जाएगा। एशिया कप 2023 पाकिस्तान में शेड्यूल है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड हुकूमत की इजाज़त का बहाना बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार कर चुका है।